رات حضرت کی بارگاہ سے حکم ہو چکا ہے علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ کو پیش کر دیا جائے، اور اب حضرت جو حکم دیں گے وہاں سے آواز دیں گے اور میں انشاءاللہ نام پکاروں گا۔ سارا مجمع محبت سے ہاتھوں کو لہرا کے بولے سبحان اللہ۔ پنجتن چار مصرے بھی تازہ ہیں۔ پنجتن کے نام پر قربان ہیں حضرت سہیل، ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ پنجتن کے نام پر قربان ہیں حضرت سہیل، مسلک احمد رضا کی شان ہے حضرت سہیل، مسلک احمد رضا کی شان ہے حضرت سہیل۔ آپ کے طرز عمل سے یہ بھی ثابت ہو گیا، آپ کے طرز عمل سے یہ بھی ثابت ہو گیا، رہگزار سنیت کی جان ہے حضرت سہیل۔ حضرت کا حکم ہے، حضرت خانقاہ طیبیہ واحدیہ بلگرام شریف کے نائب سجادہ نشین ہیں، پورے ملک میں جاتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا کے آتے ہیں۔ زیارت کیجئے۔ اب میں آپ کے سامنے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا حنیف القادری صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی کو پیش کر رہا ہوں۔ اب حضرت خود ہی ٹائم اشارے سے بتائیں گے، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بادشاہ بلگرام، عرس طیبی واحدی، عرس طیبی واحدی۔ حضرت کی طرف سے ٹائم ہے 20 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت و خلوص و احترام کے ساتھ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، اوپر سے نیچے تک پورا مجمع اپنے اور ساری کائنات کے آقا و داتا، تاجدار مدینہ، سکون قلب و سینہ، رحمت عالم، نور مجسم، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولاں، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا مجمع ہے اور سب عاشقان نبی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جسے جسے درود پاک یاد ہو وہ بلند آواز سے پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور یا رسول اللہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دوستو، اس وقت ہم لوگ واحدی فیضان کے شامیانے کے نیچے حضور پیر طریقت، آبرو اہل سنت، معمار قوم و ملت حضرت سید شاہ اولاد رسول المشہور سید سہیل میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ النورانی کی صدارت میں عرس واحدی طیبی کے پربہار موسم میں
فیضان واحدی و طیبی حاصل کرنے کے لیے اپنے دامن دل پھیلائے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہاں خالی ضرور آئے ہیں، مگر جائیں گے تو دامن خالی نہیں ہوگا ہمارا، ہمارے دامن مراد بھر دیے جائیں گے، فیضان واحدی لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں، ہر آنے والی سال پچھلی سال سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اس بار زائرین سامعین کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ بیٹھنے کے لیے لوگوں کو جگہ میسر نہیں آ پا رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ آنے والے سال میں عرس واحدی طیبی کسی میدان میں منایا جائے، اور انشاءاللہ بعید نہیں ہے ان بارگاہ کرم سے، ان مقدس ذوات کرام کی مقدس دعاؤں کے اثر سے کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جب بھی چاہتے ہیں، اپنے کرم کے بادل سے بارش فرما دیتے ہیں اور دامن بھر دیا کرتے ہیں۔ دوستو، اس کثیر مجمع میں غلامان واحدی و طیبی حاضر ہیں، آپ کو کچھ واحدی پیغامات دیے جائیں، آپ کو اور آپ کی رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں عطا کی جائیں۔ چونکہ آج اس بکھرتے ہوئے ماحول میں، اس تشدد بھرے دور میں، اس بربریت کے عالم میں ہمیں ایک نصب العین ملنا چاہیے، ہمیں ایک ٹارگیٹ ملنا چاہیے، ہمیں کسی منزل کی طرف اپنے قدموں کو رواں کرنا چاہیے۔ واحدی پیغام کی صورت میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ دوستو، اب تلواروں کا زمانہ نہیں رہا، اب تیروں کا وقت نہیں رہا، اب ایجوکیشن کا زمانہ ہے، اب تعلیم کا زمانہ ہے، اب علم کا زمانہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے وہ ننھے ننھے بچے جب مسلم آبادیوں سے گزرو، محلوں سے گزرو، قصبہ و شہر سے گزرو، ہماری گلیوں میں ہمارے نونہال کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں میں کنچے ہوتے ہیں، لوڈو ہوتے ہیں، نقلی نوٹ ہوتے ہیں، پھوٹوؤں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں بچہ سمجھ کے ان سے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے ہی تو ہیں، کھیلنے دو انہیں، کیا بگڑے گا اگر یہ چند دن کھیل لیں گے؟ مگر یاد رکھنا ہے واحدی دیوانوں، جنہیں ہم بچہ سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں ہمارے، یہ بھوشیہ ہے ہمارا، آنے والا وقت ہے ہمارا، آنے والا دور ہے ہمارا، آنے والا وقت ہے ہمارا۔ اگر یہ بچے برباد ہو گئے تو آنے والے زمانے میں آگ لگ جائے گی، اگر یہ بچے تباہ ہو گئے تو بڑھاپا ویران ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کی اس بچپنے کی زندگی کو بچا لو۔ یہ بچے کسی اور کے بچے نہیں ہیں، یہ قوم مسلم کے بچے ہیں، یہ گلیوں میں گیند بلہ کھیلنے نہیں آئے، یہ بچے تو ہمارے بچے گلیوں میں انڈا پل کرنے نہیں آئے، ہمارے بچے تو پورے عالم کو یہ بتانے آئے تھے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بادشاہ دلگرام حضور صاحب سجادہ حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، شہزادگان آل رسول۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔
کیا سونپ رہے ہیں آپ انہیں؟ کیا دیکھے جا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ اتنے بدتر حالات بنتے جا رہے ہیں ہماری یہ نئی نسل، ہمارا یہ جنریشن، ہماری یہ نئی آبادی دن بدن ذبح حالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور بدعملی کے میدان میں آ لیے۔ کچھ تو پیجامے چلے ہیں نیچے سے چھوٹے ہوتے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کی پینٹیں اوپر سے چھوٹی ہونے لگ گئی ہیں۔ چلتا ہوتا ہے ہمارا بچہ، پیچھے سے دیکھو ایسا لگتا ہے اب نکلی۔ بولو یار، غلط بول رہا ہوں؟ اور ہم دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں کہتے، ہم دیکھتے ہیں اپنے بچے سے اف تک نہیں کہتے۔ ماں خوش ہے، باپ خوش ہے، میرا بچہ تو نئے زمانے میں قدم رکھ چکا ہے، میرا بچہ کوئی نیا گل کھلائے گا، میرا بچہ تو ان سلمان و ارباز کے قدم پہ چلنے لگ گیا ہے۔ خوش ہوتے ہو تم؟ ہائے مسلمان، تو اپنے بچے کو حوالہ بھی دے رہا ہے، تو ان بمبئی کے گنڈوں کا حوالہ، ان شیطانوں کا حوالہ، ان ابلیسوں کا حوالہ دے رہا ہے۔ ارے کاش تو نے کبھی اپنے بچے کو کربلا کے حسین کا حوالہ دیا ہوتا، کبھی تو نے بغداد کے غریب غوث پاک کا حوالہ دیا ہوتا، غریب نواز کا حوالہ دیا ہوتا، کبھی ان بزرگوں کا حوالہ تو دیا ہوتا، ان کے دامن سے انہیں باندھا ہوتا، ان کے قدموں سے جوڑ دیا ہوتا، ان سے تعلق قائم کر دیا ہوتا، ان کے حوالے کر دیا ہوتا، تو دنیا دیکھ کے کہتی یہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، شہنشاہ کونین کا دیوانہ جا رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سو رہے ہیں ہم؟ ان بچوں کے ہاتھوں میں جہاں کتابیں ہونی چاہیے تھی، وہاں کیا دے رکھا ہے ہم نے؟ کیا عطا کیا ہے ہم نے؟ یہ واحدی پیغام ہے، لے کے جاؤ۔ کیا ہم دوسری اپنے برادران وطن کو نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم چھوٹا تھا بچہ اوپر تھوڑا سا سرکتا ہے، امیدیں باندھ لیتے ہیں کچھ کما کے لائے گا، ہمارا سہارا بنے گا۔ کیا ہم اپنے برادران وطن کو نہیں دیکھتے ہیں؟ ہمارے ملک میں بسے ہوئے ہمارے دوسرے ملکی بھائی، کیا ان پہ غور نہیں ہے آپ کا؟ کبھی دھیان نہیں دیتے ہیں آپ؟ وہ پریشانی اٹھائیں گے، وہ فاقہ کشی کریں گے، وہ مشقت اٹھائیں گے، مگر اپنے بچے کو پڑھائیں گے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم دو بچے کو، دنیا کہتی ہے کیا کریں صاحب، پڑھا کے کیا ہوگا، مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، کیا کریں صاحب؟ میں کہتا ہوں پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل، پہلے تعلیم دو۔ خدا کی قسم یہ تعلیم میرے نبی نے کہا تھا، علیکم بالعلم فإن العلم نور، علم کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ اس روشنی کے ماحول میں اپنے بچے کو اتار دو۔ ڈاکٹر ہمارا بچہ ہو، ضروری نہیں ہے ہماری قوم کا ہر بچہ حافظ قرآن ہوگا، ضروری نہیں ہے ہماری قوم کا ہر فرد عالم دین بن کے آئے گا، ضرورت ہے وقت کی، تقاضا ہے وقت کا۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اپنے بچوں کو دنیا کی لائنوں میں آگے بڑھاؤ۔ ہمارا بچہ ہی ماسٹر بنے، ہمارا ہی بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا ہی بچہ IAS کی ڈگری حاصل کرے، ہمارا ہی بچہ PCS کی لائنوں میں آگے بڑھے۔ ہمارا بچہ یاد رکھنا، مسلک اعلی حضرت فیضان واحدی حضور سید طاہر میاں زائی قبلہ، حضور سید سہیل میاں زائی قبلہ، شہزاد گونے علی رسول۔ خیال رہے ڈاکٹر ہو ہمارا بچہ، مگر کس معیار کا ہو، کس شان کا ہو، کس ذمہ داری کا حامل ہو۔ وہ ڈاکٹر ضرورت پڑے تو ہمارا علاج کرے، ضرورت پڑے ہمیں ٹیبلٹ دے، ضرورت پڑے ہمیں کیپسول دے، ضرورت پڑے ہمیں سلائن دے، ضرورت پڑے تو انجیکشن لگائے، ضرورت ہو تو ہمیں سیرپ دے، مگر جب وہ وقت آ جائے
جب وہ گھڑی آ جائے جس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، جسے جاکنی کا وقت کہتے ہیں، جسے نزا کا وقت کہتے ہیں، جسے موت کا ٹائم کہتے ہیں، جب وہ گھڑی آ جائے، ہمارا لال جو ڈاکٹر ہے پوری زندگی ہمارا علاج کرتا رہا، پوری زندگی ہمیں دوائی دیتا رہا، اب وہ آئے ہماری نبض پہ ہاتھ رکھے، اپنا انجیکشن لائے، اپنے ٹیبلیٹ لائے، اپنی گولیاں لائے، اور باپ تڑپ کے کہے اے میرے لال اب مجھے تیری کسی دوائی کی نہیں، قرآن پاک کی سورہ یاسین کی ضرورت ہے۔ جب باپ یہ کہے، جب باپ یہ خواہش ظاہر کرے، ہمارا بیٹا ایسا ڈاکٹر ہو سلائن پھینک دے، گھر میں جائے الماری سے قرآن اٹھا کے لائے اور اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ جائے۔ دینی تعلیم ابتدائی طور میں اپنے بچوں کی گھٹی میں پلا دو اور اتنا مضبوط کر دو کہ اگر وہ دنیا کے کسی گوشے میں چلا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے عقیدے کی دیوار میں سوراخ نہ کر سکے۔ ایسا مسلک کا مضبوط، اور بزرگوں کے دامن سے ایسا باندھ کے بھیجو، بزرگوں سے ایسا جوڑ کے بھیجو، کہیں جائے ہمارا لال، کسی وادی میں ہو ہمارا بیٹا، اس کے بدن سے واحدی خوشبو نکل رہی ہو، جس گلی سے نکل جائے اس کے قدموں کے نیچے سے طیبی فیضان، طیبی پیغام دنیا کو نشر ہوتا نظر آئے، دنیا دیکھ کے کہے کہ میر طیب کا دیوانہ جا رہا ہے۔ دوستو یہ دیوانوں کی محفل ہے۔ کس کی ہے؟ دیوانوں کی، اور یہ دیوانے آئیں میرے واحد کے دیوانے، میرے طیب کے دیوانے۔ خدا کی قسم ان دیوانوں کی بارگاہ میں آئے ہو، ان کے اجداد کی عظمت تو آپ جانتے ہی ہو، ان کے بزرگوں کا مقام تو جانتے ہی ہو، یہ وہی ہیں جن کی شان اتنی اونچی ہے، جن کا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ نے جنہیں اتنا عظیم المرتبت بنایا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ایمان کو جلا بخشیے گا۔ ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، پڑھی لکھی جماعت تشریف فرما ہے، آپ میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے؟ اکثریت پڑھے لکھوں کی ہے، خوشی ہوتی ہے پڑھے لکھے ماحول میں بولتے ہوئے۔ ایک صحابی کا نام سنا ہوگا آپ نے، نام ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ مقبول صحابی ہیں، یہ وہ منظور نظر صحابی ہیں، خدا کی بارگاہ میں ایسے مقبول صحابی ہیں یہ کہ روح الامین، بلبل سدرہ، حضرت جبریل علیہ السلام اکثر و بیشتر انہی حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہیے۔ شکل کس کی اختیار کر کے آتے؟ چونکہ یہ نوری مخلوق ہے نا، فرشتے، اللہ نے انہیں قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، جو شکل چاہیں اختیار فرما لیں، جو شکل چاہیں اختیار فرما لیں۔ اتنے خوبصورت تھے دہیہ کلبی، اللہ نے اتنا عظیم حسن دیا تھا، جو ایک بار دیکھتا تھا تو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ سفید لباس پہنتے تھے، مزاج میں بڑی پاکیزگی اور نظافت تھی۔ مدینہ پاک کے قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں رہتے تھے یہ، کھجوروں کے باغات تھے ان کے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دہیہ کلبی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، بہت اچھی بات ہے دہیہ، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت دہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو اب تک میری زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں، کیا وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ معاف کر دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، دہیہ میرا خدا بہت کریم ہے، میرا معبود ارحم الراحمین ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دہیہ رو پڑے، ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں لے کر، بھرائی ہوئی آواز میں دہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ چاہے میں نے کتنے ہی موٹے موٹے پاپ کیے ہو، کتنے ہی میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہو، میرے سرکار نے فرمایا، دہیہ
تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کھل کے بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ دہیا کلبی بولے یا رسول اللہ میں ان پاپیوں میں سے ہوں، ان خطا کاروں میں سے ہوں میں جو جہالت کے دور میں اپنی ہی سگی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ آقا میں کئی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر چکا ہوں۔ میرے سرکار جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں میری بچیوں کی چیخیں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ آقا مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی مجھے آواز دے رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دہیا نے قدم پاک پکڑ کے کہا یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا دہیا اللہ نے صرف یہ خصوصیت صرف مذہب اسلام کو عطا کی ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے اللہ اسے ایسا بنا دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی واحدی حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ اور سید طیبی واحدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دہیا کلبی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے اور اتنے محبوب ہوئے بارگاہ میں کہ اکثر سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور انہی کی شکل میں جبریل امین آتے تھے۔ اب سنیے آپ، دہیا کلبی آتے رہتے تھے۔ آپ سب جانتے ہو کہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی زیادہ دیر تک بیٹھا رہے اور کافی زمانے تک بیٹھے تو آپ کے بچے اس سے مانوس ہو جائیں گے، اس سے محبت کرنے لگیں گے، اسے پہچاننے لگ جائیں گے۔ جب دہیا کلبی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے اس وقت سید الشہداء امام علی مقام سرکار امام حسین شہید کربلا کا بچپنا تھا، ننھی سی عمر شریف تھی آپ کی۔ اکثر آپ حجرے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلتے تھے، نانا جان کی خدمت میں آتے، جب تک جی چاہتا ایک زانو پہ بیٹھتے، طبیعت چاہتی دوسرے زانو پہ بیٹھ جاتے، جب تک دل کرتا گود میں کھیلتے، نانا جان کی ریش مبارک سے کھیلتے، طبیعت چاہتی مصطفیٰ جان رحمت کے دوش پاک پہ تشریف فرما ہو جاتے، زلف پاک سے کھیلتے۔ میرے آقا اپنے نواسے کو جھڑکتے نہیں، اتنی محبت کرتے تھے میرے سرکار، اتنا پیار کرتے تھے میرے مصطفیٰ اپنے نواسے سے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ میرے سرکار جب نماز پڑھتے تھے اور حضرت امام علی مقام حجرے سے نکل کے باہر آ جاتے اور میرے سرکار اپنے نواسے کی آہٹ محسوس کرتے کہ حسین آ رہا ہے تو میرے سرکار اپنے پیروں میں کشادگی کر دیتے تھے، پیر پھیلا لیتے تھے تاکہ حسین کو میرے پیروں میں سے نکلنے میں تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ شانتی، اتنا پیار کرتے تھے میرے آقا۔ اب حضرت امام علی مقام اسی زمانے کی بات ہے، ایک دن جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں دہیا کلبی کی صورت میں حاضر ہیں، دہیا کلبی کی شکل میں حاضر ہیں، اور حضرت امام علی مقام حجرہ پاک سے نکلے، نانا جان کی بارگاہ میں آئے۔ اور دہیا کلبی کی ایک عادت اور تھی، جب وہ بارگاہ رسالت میں آنے کا ارادہ کرتے تھے تو ان کے جو کھجوروں کے باغ تھے نا، ان سے کھجوریں توڑ کے اپنی جیب میں رکھ کے لاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت امام علی مقام آتے، نانا جان کی گود میں کھیلتے رہتے، کاندھے پہ بیٹھتے، پھر نانا جان کی گود سے اتر کے دہیا کلبی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، کھیلتے رہتے، ان کے کاندھے پہ بیٹھتے، جب تک طبیعت چاہتی کھیلتے رہتے، اور پھر اترتے، دہیا کلبی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے، کھجوریں نکالتے اور ماں کے پاس چلے جاتے۔ ایک دن جبریل امین انہی دہیا کلبی کی شکل میں حاضر ہیں، امام علی مقام آ گئے، نانا جان کی گود میں کھیلتے رہے، ریشے پاک سے کھیلتے رہے، کاندھے پہ سوار ہوئے، کھیلتے کھیلتے نانا کی گود سے اتر کے جبریل کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ جبریل کی گود میں کھیلتے رہے امام علی مقام۔ چونکہ امام حسین تو یہ تھوڑی سمجھ رہے تھے کہ جبریل امین ہے، وہ تو دہیا کلبی سمجھ رہے تھے،
اور گود میں کھیل رہے امام علی مقام. کھیلتے رہے پھر جبریل کے کاندھے کی طرف بڑھنا چاہا کہ جبریل کے کاندھے پہ بیٹھ جائیں. میرے سرکار نے اشارے سے منع کرنا چاہا. اے حسین، تم جنہیں دہیا سمجھ رہے ہو یہ دہیا قلبی نہیں ہے، یہ تو جبریل امین ہیں، ان کے کاندھے پہ نہ چلو. اس اشارے سے میرے آقا حسین کو روکنا چاہتے تھے کہ جبریل امین تڑپ گئے اور آگے بڑھ کے بولے نہ میرے آقا روکیے مت، حسین کو جبریل کے کاندھے پہ چلنے دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان واحدی عرس طیبی واحدی حضور صاحب سجادہ فیضان بادشاہ بالگرام. چلنے دیجیے میرے آقا، روکیے گا نہیں، اس لیے کہ یہ وہ نواسا ہے جو نبیوں کے سردار کے کاندھے پہ بیٹھتا ہے. اور حضور میں آپ کی بارگاہ کا خادم ہوں تو میرا کاندھا نبی کے کاندھے سے افضل نہیں ہو سکتا ہے. سرکار چلنے دیجیے تاکہ نبی کے کاندھے پہ بیٹھنے والا شہزادہ آج جبریل کے کاندھے پہ بیٹھ جائے تو جبریل کے کاندھے کی معراج ہو جائے. حضور 2-3 منٹ کی مہلت چاہیے. کیا کرو گے جبریل؟ سرکار جنت میں جاؤں گا. کیا کرو گے جنت میں؟ آقا میں چاہتا ہوں جب دہیا قلبی کی نقل ہی ہو رہی ہے تو مکمل نقل ادا ہو جائے. میں جنت سے جنتی باغوں کے میوے لا کر اپنی جیب میں رکھ کے لانا چاہتا ہوں تاکہ حسین جب دہیا قلبی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ان کے باغ کے مدینے کے باغوں کی کھجوریں ملتی تھی، اور حسین جب میرے جیب میں ہاتھ ڈالے تو مدینے کے باغوں کی کھجوریں نہیں بلکہ جنت کے باغوں کے میوے مل جائیں. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب. پیار سے بولو یار سبحان اللہ، اونچی آواز میں. اہل بیت سے محبت ہے نا تو اپنی محبت کا اظہار کرو. وہی حسین کی اولاد ہیں سید سہیل، بے شک. اسی خان بادے کا یہ نور ہے جو بلگرام کی سرزمین کو جگمگا رہا ہے. اور بریلی سے آواز اٹھ رہی ہے اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام. اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام. آسمان اینک لگا کر مہر و ماہ کی دیکھ لے. کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ. ہم لوگ جب کوئی چیز دیدہ زیب ہوتی ہے، لوگ دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں تو انہیں دعوت نظارہ دی جاتی ہے، دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے، آؤ دیکھو. اور جب کسی کو زیادہ ہی دکھانا ہوتا ہے، اس کی عظمت اس پہ کچھ زیادہ ہی ظاہر کرنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ایسے مت دیکھ، اینک لگا کے دیکھ لے، چشمہ لگا کے دیکھ لے، ذرا غور سے دیکھ لے، ذرا دھیان سے دیکھ لے. میرے اعلیٰ حضرت نے سرزمین بلگرام معلیٰ کو دکھانے کے لیے چیلنج کیا تھا، کسی اور کو نہیں، آسمان کو. ارے یہ آسمان جو پوری زمین کو محیط ہے، پوری زمین گھیرے ہے، زمین کا کوئی ذرہ اس آسمان کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کو دیکھ رہا ہے یہ آسمان. اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ آسمان دیکھ، تو سب کو دیکھتا ہے نا، دیکھ. اور ایسے مت دیکھنا، چاند و سورج کا چشمہ لگا کے دیکھ. دیکھ آسمان، چاند و سورج کی اینک لگا کے دیکھ، تجھے مقام بلگرام نظر آئے گا، اس کی عظمت نظر آئے گی، اس کی شان نظر آئے گی، اس کا مقام نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسمان اینک لگا کر مہر و ماہ کی دیکھ لے،
جلوے انوار حق ہے صبح و شام بلگرام، جلوے انوار حق ہے صبح و شام بلگرام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ مقدس نفوس قدسیہ ہیں جن کی رگوں میں اس ذات پاک کا خون دوڑ رہا ہے جن کے لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کھڑے ہو کے استقبال کیجئے، بڑے حضرت تشریف لا رہے ہیں اور پھیرا منانے ادب و احترام کے ساتھ لے کر آئے۔ نعرہ تکبیر، بیچ میں راستہ دے دیجئے۔ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضور سید طاہر میاں صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، واحدی دورہ، واحدی دورہ، واحدی دورہ، حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، حضور سید سید اکرم میاں صاحب قبلہ، حضور سید حسنین میاں صاحب قبلہ، شہزاد غانی علیہ رسول، ان سے تحیدی واحدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، واحدی دورہ، واحدی دورہ، واحدی دورہ، حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، حضور سید سید اکرم میاں صاحب قبلہ۔ اور اللہ تشریف رکھو، فوراً بیٹھنا۔ حضرات تشریف